السلام علیکم کلاس 7، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہو بیٹا؟ آج ہم اسلامیات کا چیپٹر 1 جو ہے اسلامیات کا کلاس 7، آج ہم اسلامیات کا چیپٹر نمبر 1 ایمانیات شروع کر رہے ہیں۔ آج آپ کا پہلا دن ہے اور اسلامیات اپنی بک کھولیں اور اسلامیات کا پہلا چیپٹر جو ہے ایمانیات وہ نکالیں اور دیکھیں چیپٹر نمبر 1 ایمانیات، اس کا پارٹ 1 پہلی ہیڈنگ جو دی ہوئی ہے آپ کی بک کے اوپر وہ ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ تو میں بتاؤں گا کہ رسولوں پر ایمان لانا، یہ ہیڈنگ ہے آپ کے۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں رسولوں پر ایمان لانا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور آدم علیہ نبی علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے دنیا کے اندر، جنہوں نے آ کر اللہ کی وحدت کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا لوگوں کو پیغام دیا۔ ہر نبی اور ہر پیغمبر کا جو ہے ایک دعوت ہوتی تھی، اور ان کی دعوت کا مقصد لوگوں کو شرک سے نکال کر اللہ کی طرف لے جانا، اور ان کے جو باطل عقیدہ، باطل معبودان جو وہ اپنے آپ کو مانتے تھے، تو ان سے چھٹکارا پا کر ایک اللہ کو ماننے اور شرک سے بچانے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے اور شرک سے بچانے کے لیے ان کی دعوت ہوتی تھی، ہر نبی کی اور ہر پیغمبر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔ تو ان انبیاء کو ماننا، ان رسولوں پر ایمان رکھنا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسول، ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ حق تھے اور سچ تھے۔ ان کو حق پر ماننا اور ان کو سچ ماننا، یہ ہے رسولوں پر ایمان لانے سے مراد۔ تو اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا اور تمام رسولوں کو ماننا، اور جو ان پر بک نازل ہوئی ان کو بھی ماننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو اس طرح ان پر بھوکے جو نازل ہوئی ان کو بھی ماننا اور رسولوں پر بھی ایمان رکھنا، یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ نماز کی چھوٹی سی ڈائری بک ہوتی ہے، عام جو مسجد کے اندر بھی پڑھی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ ایک ایمان مجمل ہوتی ہے، ایک ایمان مفصل۔ ایمان مجمل جو ہوتی ہے اس کے اندر مختصر تعارف ہوتا ہے ایمان کا لانے کا، اور ایمان مفصل ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ و ملائکتی، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، و ملائکہ و کتبی و رسلی، اور اس کے تمام کتابیں جو اس نے نازل کی اس پر ایمان لایا، اور تمام رسول جو اس نے نازل کیے بھیجے جو پیغمبر انبیاء ان کو مانتا ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس پہ بھی آپ پڑھتے ہیں، تو رسولوں پر ایمان لانا سے یہ مراد ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا۔ پھر آپ دیکھیں گے آپ کی ایکسرسائز، آپ یہی چیپٹر پہلا جو ہے ایمانیات، اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے تو پہلا کویسچن ہے مشقی نمبر 1، مشقی سوال نمبر 1 آپ کا ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت، یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ آج کل بھی اور پچھلے دنوں بھی کچھ مسئلہ بن گیا تھا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیں۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے، اس سے مراد کہ تمام مسلمان جو ہے، تمام مسلمانوں کا پختہ یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور فائنل نبی ماننا، اور یہ پختہ یقین کر لینا کہ آپ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، بس آپ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت، جس کی یہ تعریف ہے آپ کی بک پر بھی دی ہوئی ہے، اور یہ کویسچن آپ کی بک پہ سوال آخری جو ہے، یہ سوال مشقی سوال یہ دیا ہوا ہے، اور اس کا جواب یہ آپ کی بک پر بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں
وہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. آپ کی بک پر قرآن کی آیت بھی دی ہوئی ہے, وہ آپ ترجمہ اور ٹرانسلیٹ بھی دی ہوئی ہے, وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اللہ رب العزت نے فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیہ کریمہ قرآن کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں. یہ ہے قرآن کی آیت, آپ کی بک پر دی ہوئی ہے, آپ وہ دیکھ لیں. ما کر محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. عقیدہ ختم نبوت کی ہیڈنگ کے نیچے یہ دی ہوئی آیت, وہ آپ نے اوپر ترجمہ بھی لکھا ہے, وہ کر لینا ترجمہ. یہ آیت بھی یاد کرنی ہے, یہ بھی ختم نبوت کے حوالے سے. اسی طرح ایک حدیث ہے, وہ حدیث بھی آپ نے یاد کرنی ہے آیت کے ساتھ ساتھ. حضور نبی کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ فائنل حدیث مبارکہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر یہ اتھارٹی ایک حدیث ہے فائنل, کہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب حضور نے فرما دیا اللہ کے نبی کے الفاظ سچے ہوتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا جو کلام ہے وہ سچا کلام ہے. تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے آپ بعد میں جو کوئی نبی اپنے آپ کو کہلائے گا وہ جھوٹا ہوگا, کذاب ہوگا. تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت, یہ آپ نے یاد کرنا ہے اس کوشچن کو. اور اس طرح آپ کا یہ پہلا چیپٹر جو ایمانیات ہم نے شروع کیا, اس کا پارٹ 1 ہم نے پڑھا, مشقی سوال نمبر 1 ہم نے پڑھا, پھر آگے انشاءاللہ مزید پڑھیں گے. السلام علیکم.